بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم کتاب کی ابتدا کرتے ہیں، اور کتاب کی ابتدا کرنے سے پہلے مصنف کے کچھ مختصر حالات کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نام عاشق الہی البرنی بلند شہری مہاجر مدنی ہے۔ اب بلند شہری مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائشی ضلع کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلند شہری کہا جاتا ہے، اور البرنی مصنف کے پیدائشی ضلع کا پرانا نام ہے، اس لیے عربی تالیفات میں البرنی ہے اور اردو تالیفات میں بلند شہری لکھا گیا ہے۔ بعد میں حضرت نے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی سعادت حاصل کی، اس لیے آپ کو مہاجر مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام محمد صدیق اور دادا کا نام اسد اللہ تھا۔ آپ کی جائے پیدائش ہے بسی ڈاکخانہ بکراسی ضلع بلند شہری یوپی، یہ انڈیا میں ہے، اور آپ کی سن پیدائش ہے 1343 ہجری، جو کہ اندازے سے خود ہی مقرر فرمائی ہے۔ ابتدائی تعلیم 12 سال کی عمر میں قرآن کریم کی مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہوئے مولانا قاری محمد صادق صاحب سے مکمل کیا، اور انہی سے فارسی اور ابتدائی صرف و نحو کی تعلیم مکمل کی۔ ثانوی تعلیم 1456 ہجری میں علم کی پیاس کو حضرت کو مدرسہ قادریہ حسن پور ضلع مراد آباد، جو کہ انڈیا میں ہے، جہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز مولانا ولی محمد اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص مولانا عبدالعزیز جیسے جبل علم کی زیر نگرانی علم دین حاصل کیا۔ اسی مراد آباد میں علم و عرفان کا ایک اور چشمہ مدرسہ امدادیہ کے نام سے بہتا ہوا نظر آیا۔ حضرت نے نور الانوار تک کی کتب کی تعلیم مذکورہ مدرسے میں حاصل کی۔ پھر شوال 1457 ہجری میں مدرسہ خلافت علی گڑھ میں 2 سال رہ کر مولانا فیاض الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں میبزی اور ہدایہ اولین تک تعلیم کا ذوق پورا کیا۔ اعلیٰ تعلیم 1370 ہجری میں مظاہر العلوم سہارنپور کا رخ فرمایا، اور ہدایہ آخرین، توضیح، تلویح وغیرہ اہم کتابیں مولانا محمد زکریا قدسی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسد اللہ کشمیری جیسے ماہرین علوم عقلیہ اور نقلیہ سے پڑھیں۔ حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کامل پوری جیسے اساتین علم میسر آئے، اس لیے دور حدیث تک یہیں مقیم رہ کر علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کی۔ دوران درس حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے صوفیہ اور تصوف کے متعلق گفتگو سنی، تو انہی سے بیعت کی درخواست کی، اور قبولیت کے بعد انہی کے زیر سایہ سلوک کی منازل طے کی۔ گویا شریعت اور طریقت کے دونوں چشموں سے سیرابی اسی ادارے میں آپ کو مل گئی، اور تدریس کے لیے آپ دہلی، بستی نظام الدین اور مواد کے مختلف مدارس میں طلب علم دین کو مستفید کرنے کے بعد مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی طلب پر دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے، اور 12 سال طلبہ کو میراث نبوت تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے حکم پر ان کی نیابت میں افتاء کا کام بڑے احسن انداز میں کیا۔ دارالعلوم کراچی کے شب و روز مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ نے مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کو دارالعلوم کے لیے قابل اساتذہ کی ضرورت ہے۔ میرے علم میں ہے کہ مولانا عاشق الہی صاحب ہندوستان سے پاکستان منتقل ہونا چاہتے ہیں، آپ انہیں دارالعلوم کے لیے منتخب فرما کر تدریسی خدمات سپرد فرما دیں۔ منظوری کے بعد 1484 ہجری میں دارالعلوم سے منسلک ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کے اخلاص، للہیت اور کام کی دھن کی بڑی قدر کی، اور اہل پاکستان کو ان کی شخصیت سے بھرپور استفادے کا موقع دیا۔
ہجرت مدینہ منورہ 1396 ہجری میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی۔ یہاں ان کے استاذ مکرم مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے ہی مقیم تھے۔ ان کی تصانیف میں ہاتھ بٹایا اور ان کی سرپرستی اور ارشادات کی روشنی میں انعام الباری اور دیگر مفید کتابیں ترتیب دیں۔ کراچی سے حجاز چلے جانے کے بعد معاشی لحاظ سے تنگی کا دور تھا، لیکن عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ اہل و عیال ابھی دارالعلوم کراچی میں تھے اور وہ جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، اور دونوں جگہ بظاہر کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اس شہر میں دنیاوی دولت کے حصول کے لیے جاتے ہیں۔ انہیں تو حرمین کی برکات تڑپا کر لے گئی تھی۔ قیام مدینہ طیبہ۔ ان کے مدینہ طیبہ میں جانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ برصغیر و پاک ہند کے زائرین حرمین اور مقیمین حرمین کو ایک حنفی مشرب مل گیا جہاں سے وہ اپنی علمی پیاس بجھا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت ان پیاسوں سے پوری شفقت سے پیش آتے اور ان کے دینی سوالات کے تسلی بخش جوابات مرحمت فرماتے۔ حجاز مقدس سے یہ زائرین جب لوٹتے تو ایک ہندی عالم باعمل کی محبت کے چراغ ان کے دلوں میں روشن ہوتے۔ اہل عرب علماء میں بھی بہت سے خوش نصیب تھے جو اس ادبی محدث مفسر اور فقیہ کی مجلس میں آ کر مستفید ہوتے تھے۔ عام حالات۔ حضرت پائے کے عالم، مشفق، استاد، مربی اور انتہائی زاہدانہ حضرت کے پاس 11,000 ریال ہدیے میں آئے، ہاتھ بھی نہ لگایا اور دینے والے کے اصرار کے باوجود تفسیر قرآن کی تقسیم کے لیے بھیج دیے۔ ایک آنکھ کا آپریشن کروایا، لوگوں کے اصرار کے باوجود دوسری آنکھ نہ بنوائی کہ کام تو ایک سے بھی چل رہا ہے، دوسری بنوائی تو تعلیم و تصنیف کا حرج ہوگا۔ عارضہ قلب کا علاج نہ کروایا اور فرمایا کہ ایک خاصا وقت بیکار پڑا رہنا ہوگا۔ حالات و وفات، تجہیز و تکفین۔ ان کا گھر جبل احد کے قریب تھا۔ یہ جگہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دور ہے، لیکن ان کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں وہ حرم شریف کے قریب رباط بخارا میں آ کر مقیم ہو جایا کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک میں بھی انہوں نے اپنا یہ معمول پورا کیا۔ بدھ کے روز انہوں نے روزہ بھی رکھا اور فجر کی نماز حرم میں جا کر پڑھی۔ فجر کے بعد قیام گاہ پر تلاوت اور معمولات پورے کیے، اس کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اہل خانہ سپہر تک اسی تاثیر میں رہے کہ سو رہے ہیں۔ ادھر ان کے صاحبزادے عمرے پر روانگی سے قبل اجازت و سلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جسم ٹٹول کر دیکھا تو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ علم و عمل کا یہ سورج 70 سال اپنی پوری شعاعیں دنیا رنگ و بو پر ڈال کر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا ہے۔ چہرہ چمک رہا تھا، مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی بے قرار جان کو اللہ سے مل کر قرار آ ہی گیا۔ پاسپورٹ پاکستانی تھا، خطرہ تھا کہ حکام کی طرف سے تدفین کی اجازت دیر سے ملے گی، لیکن جلد دفن ہونے کی مسنون خواہش برآئی اور غیر معمولی طور پر مغرب سے پہلے کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد جنت البقیع میں تدفین کا اجازت نامہ حاصل ہوا اور ان کی زندگی کی آخری تمنا پوری ہو گئی۔ دوران تراویح مفتی عبدالرؤوف اور نائب مفتی دارالعلوم کراچی کی نگرانی میں غسل دیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وتر سے پہلے جنازہ لایا گیا۔ امام حرم نے نماز جنازہ پڑھائی، لاکھوں مسلمانوں نے اس جنازے میں شرکت کی۔ بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب قبر مبارک بنی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تالیفات۔ دوران تدریس اور مدارس میں تعطیلات کے دوران ہمیشہ ہی تصنیفات کا سلسلہ جاری رہا۔ بڑی مفید علمی کتابیں ان کے قلم کا شاہکار رہیں اور بحمداللہ تقریباً سب ہی چھپ چکی ہیں اور عوام اور خاص میں بے حد مقبول ہیں۔
نمبر 1 تفسیر انوار البیان، بڑی جامع اور 9 جلدوں میں مفصل تفسیر ہے۔ اس کی اردو بہت آسان ہے، انگریزی ترجمے میں بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ بنگلہ اور دوسری زبانوں میں ان کے تراجم جلد چھپ جائیں گے۔ نمبر 2 علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس الصحیفہ اور علامہ ابن حجر مکی کی الخیرات الحسان کے حواشی بھی لکھے۔ نمبر 3 مقدمہ بذل المجہود کی تکمیل کی سعادت حاصل کی۔ نمبر 4 زاد الطالبین۔ نمبر 5 مسنون دعائیں اور تحفہ خواتین ہر سال لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں۔ نمبر 6 آخر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھ رہے تھے، 400-500 صفحات ہی لکھے تھے کہ وفات کا وقت آ پہنچا۔ الحمدللہ اب وہ چھپ چکی ہے۔ ان کے علاوہ 80 کے قریب کتابیں ہیں جو حضرت کا علمی فیضان ہے۔ الغرض خواتین، بچوں اور بڑوں کے اعمال میں ترقی، عقائد کی اصلاح اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لیے البلاغ، الخیر، ضرب مومن، الاسلام، رسائل و جرائد میں بہت ہی مفید مضامین لکھے اور تحقیقی علمی کتابیں تحریر فرمائی۔